أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی عظیم عرفہ اعلیٰ بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ ہم قرآن پاک سمجھانے کے لیے جمع ہیں۔ بڑی فکری گفتگو آج کرنی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے یہ دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جو ان سے دوستی کرے گا وہ جی بولو انہی میں سے۔ اب یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو گے تو پھر میں نماز دیکھوں گا، ان کی دوستی کو نہیں دیکھوں گا۔ یہ نہیں فرمایا تم روزے رکھو گے تو تمہارے روزوں کو دیکھوں گا، ان کی دوستی کو نہیں فرمایا نہیں، جس نے ان سے دوستی کی میں اس کا کچھ بھی نہیں دیکھوں۔ جتنی مرضی وہ نمازیں پڑھ لے، حجیں کر لے، جو مرضی کر، جس سے اس کی دوستی ہے میں اس کو اسی سے اٹھا دوں، اسی میں ان کا شمار کروں۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دے۔ اس آیت کا پہلے شان نزول سن لیں، پھر اس کے ہم تشریح کی طرف آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا ایک یہودیوں کی بستی تھی ان کے ساتھ۔ جب ان کے ساتھ اعلان جنگ ہو گیا، ان سے مدینہ والوں کے پہلے مراسم تھے، دوستیاں تھیں، یاریاں تھیں، تعلق تھا، معاہدے تھے، کیونکہ کوئی حکومت تو تھی نہیں۔
قبیلوں کا اپنا اپنا ہی قانون ہوتا تھا، جنگل کا قانون ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا وہ ماڑے کو کھا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے سے معاہدہ کر کے رکھتا تھا، اگر باہر سے کوئی آ کر ہم پر ظلم کرے گا تو تم نے ہمارا ساتھ دینا، اگر تم پر کوئی ظلم کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ۔ یہ معاہدے ایک دوسرے سے کر کے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس طرح وہ اپنے علاقوں میں انہوں نے عمل قائم کیا۔ آقا علیہ السلام نے جب مدینہ پاک میں قدم رکھا، وہ یثرب جو تھا وہ مدینہ المنورہ بن گیا۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ یہودیوں کے دوست تھے، اب وہ نبی پاک کے غلام بن، اب ان سے ان کے معاہدے تھے، جنگ ہم نے اکٹھی کرنی ہے، دوستی بھی اکٹھی، جنگ بھی اکٹھی۔ آقا علیہ السلام نے جب اس یہودی قبیلے کے خلاف حکم دیا کہ جہاد کرنا ہے، اب دو شخص وہاں بیٹھے، ایک صحابی رسول ہے، نبی پاک کا غلام ہے، اور ایک پکا بے ایمان۔ اب وہ جو منافق تھا اس نے کہا کہ میں اس جہاد میں نہیں جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ان سے معاہدے ہیں، میرا معاہدہ ٹوٹے گا۔ وہ جو صحابی رسول تھے وہ کھڑے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاہدہ میرا بھی ان یہودیوں کے ساتھ تھا، آپ کے آنے سے پہلے میری بھی ان کے ساتھ دوستی تھی، یاری تھی، معاہدے تھے، لیکن میں اب اعلان کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اتنی آ چکی ہے کہ کسی اور کی دوستی کی گنجائش اب رہی ہی نہیں۔ میرے دل میں میرے نبی کی محبت اتنی آ چکی ہے، اب کسی اور سے محبت میں کر بھی نہیں سکتا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا یہودیوں سے کوئی واسطہ نہیں، سارے ناطے رشتے میں نے توڑ دیے، اور میں ان کے خلاف آپ کے ساتھ جہاد میں جا رہا۔ وہ جو منافق تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا معاہدہ نہیں توڑوں گا، کل کو کوئی مشکل وقت آ جائے، مجھے ان کو بلانا ہی پڑ جائے۔ صحابی نے کہا کہ میں مرتا تو مر سکتا ہوں، نبی پاک کے دشمن کو کبھی اوکھے ویلے بلا نہیں سکتا۔ اس وقت یہ آیت پاک نازل، یہ آیت پاک اس وقت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اب ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی دوست نہیں بنانا، اور جو ان کو دوستی بنائے گا کرے گا ان سے، وہ انہی سے ہے، ان کا تعلق انہی سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے یہ آیت بھی سنائی اور فرمایا اے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، تو یہ کر سکتا ہے، میرا غلام ایسا کام کر سکتا نہیں۔ تو اس آیت نے آج ایک بات بڑی واضح کر دی، روشن کر دی، کہ عیسائیوں سے دوستی اور یہودیوں سے دوستی مسلمان کر سکتا، اونچی بولو، مسلمان کر سکتا۔ ایک علاقے میں، بصرہ کا علاقہ ہے، وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، امیر ہیں اس شہر کے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک ہے. اچانک سے حضرت عمر پاک وہاں چلے. وہاں دیکھا کہ وہ جو دفتر ہے جس میں حساب کتاب ہے بیت المال کا، وہاں ایک شخص لکھائی پڑھائی کر رہا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر پاک نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت یہ کاتب ہے، کتابت کرتا ہے، لکھائی کرتا ہے، حساب میں بڑا ماہر ہے، حساب کتاب اس سے بڑا آتا ہے، لکھائی بڑی کمال. حضرت عمر نے فرمایا، میں نے پوچھا یہ ہے کون؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، یا ایک روایت میں آگ کا پوجنے والا. آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، کیا تجھے نہیں پتا اللہ نے فرمایا کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ہم سے ہے ہی نہیں؟ آگے بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا حضرت میں نے دوستی تھوڑی کی، میں نے تو اسے ملازم رکھا، یہ تو میرا ملازم ہے اور یہ کام کاج بڑا اچھا کرتا ہے، لکھائی بڑی زبردست کر لیتا، اور بصرہ میں ایسا بندہ نہیں ہے جو اتنا قابل ہو، یہ قابل بڑا ہے. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یہودیوں کو دور کرتا ہے، تم یہودیوں کو قریب کر رہے. اللہ یہودیوں کو ذلیل کرتا ہے اور تو نے انہیں نوکریاں دے کے عزت دے دی. نکالو انہیں. حضرت کام کیسے چلے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ آج مر جائے تو پھر کیسے کام کا چلا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری لاجواب ہو. آپ نے فرمایا سمجھ یہ مر گیا، اپنا انتظام کرو. یہودی اور عیسائی ہماری سلطنت میں عزت والے ہو سکتے نہیں. تو پتہ یہ چلا وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. اب یہ سارا رکوع جو ہے نا، 12واں رکوع اسی معاملے میں ہے. اس کی آخری آیت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ معاملہ سمجھ آ جائے. اگر سارے رکوع کی طرف جائیں گے تو بڑا ٹائم چاہیے. آخری آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. ایمان والو تمہارا مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. پھر سنو کتنی محبت بھری بات. انما ولیکم اللہ ورسولہ. تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول ہے. وہ آپس میں مددگار ہیں، دوست ہیں، ولی ہیں، یار ہیں، بیلی ہیں، تعلق والے ہیں. تمہارا تعلق ان سے نہیں ہونا چاہیے. تمہاری دوستی یاری اللہ اور اللہ کے رسول سے. والذین آمنوا. اور تمہارے مددگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. جو اونچی بولو، جو ایمان. اور ایمان والوں میں سے کون سے مددگار ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اور زکوٰۃ ادا کرتے. وَهُمْ رَاكِعُونَ. اور وہ رکوع میں رہتے ہیں ہر وقت. یہ تمہارے مددگار ہیں. اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دوستی کی. وَالَّذِينَ آمَنُوا. اور ایمان والوں سے دوستی کی. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ اللہ کی جماعت ہے اور اسی نے غالب رہنا ہے. غلبے میں یہی رہے گی. تو دوستی کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے، اللہ کے اور مومنین. اور کس سے؟ اونچی بول. اور کس سے؟ آیت پھر پڑھنے لگا ہوں.
آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ، اونچی بولو کیا ہونا ہے جی؟ ورسولہ، اور تمہارا مددگار اللہ کا رسول، والذین آمنوا، اور تمہارے مددگار وہ لوگ جو ایمان لائے۔ مومنوں کے مددگار کتنے ہیں جی؟ پہلا کون ہے؟ بولو ذرا، پہلا کون ہے؟ دوسرا اللہ کا رسول، تیسرا سارے مومن۔ کل مومن یہ ہمارے مددگار ہیں۔ ان کو چھوڑ کر جو یہودیوں کی مدد مانگے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہمارا۔ اچھا، پھر یہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، یہ یہاں تک کہ لیٹرینوں میں بھی لکھ دے، مددگار صرف اللہ، یہ صرف اللہ جو ہے، یہ قرآن کے مخالف چل رہے ہیں کہ موافق چل رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ انکار ہے ہی نہیں کہ اللہ مدد نہیں کرتا، بھئی اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ حامی ہے، ناصر ہے۔ اور جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس کا حکم اس نے دیا ہے، وہ بھی ماننا ہم پر لازم ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں ایک اور انداز۔ ایک ایسی شے ہوئی ہے، میں شے جملہ جان بوجھ کے بولا ہے، ہماری بازاری زبان میں ایک جملہ ہے، بڑی شے ہے، وہ ایک بڑی شے ہو گئی ہے جس کا نام ہے شیطان۔ جس کا نام کیا ہے؟ واقعہ طویل ہے، اگر ادھر جائیں گے تو بڑا وقت چاہیے۔ شیطان کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کر، بات بڑی غور طلب، اس سے پہلے وہ اللہ کو سجدے کر رہا تھا۔ اور میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ کائنات اس زمین کا کوئی ایسا 4 انگلی چپے جنی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا، ہر جگہ اس نے اللہ کو، کتنے ہزار سال وہ اللہ کو سجدے کر رہا، عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ نے اسے فرمایا آدم کو سجدہ، کس کو سجدہ کرو؟ بولنی ذرا، کس کو سجدہ کرو؟ اکڑ گیا، میں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اونچی بولو، کس نے دیا؟ اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ سجدہ نہیں کیا، لعنتی نہیں ہوا۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ بول، سجدہ نہیں کیا، لعنتی آکڑ کے کھڑا رہا۔ کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ کہنے لگا میں افضل ہوں اس سے، یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، آگ اعلیٰ ہے، مٹی حقیر ہے۔ بس جو ہی اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر کہا، لعنتی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کی نافرمانی پر لعنتی نہیں ہوا، اب ہوا جب آدم کی بے ادبی کی۔ فرعون 400 سال تک رب بن کے بیٹھا رہا۔ کتنے سو سال جی؟ 400 سال رب بن کے بیٹھا رہا۔ اللہ نے ایک دن سر پیڑ بھی نہیں ہون دیتی، بنیا رہا جھوٹا ربا، میرا کی بگڑ جائے گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے غرق کر کے مار دیا۔ اللہ اپنے بندوں کی بے ادبی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کو سجدے کر رہا ہے، آدم کو سجدے سے انکار کر دیا۔ آدم کو سجدے سے، اونچی بولو، حکم کس کا تھا؟ ابھی آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ایک اور طریقے سے سمجھانے لگا۔ تاریخ میں
ایک بادشاہ ہو گزرا ہے جس کا بڑا تذکرہ ہے، اس کا نام ہے محمود غزنوی۔ اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ایاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب دوسرے وزیر، توجہ کرنا بات اب سمجھانے کے لیے میں نے وہ یہ واقعے کا سہارا لیا۔ دوسرے وزیر ایاز سے دشمنی کرتے، حسد کرتے۔ ایاز کو محمود بڑا اہمیت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، ہم پہلے کے ہیں، یہ بعد میں آئے۔ محمود کو عجیب و غریب پیغام دیتے، جی ایاز یہ کر گیا وہ کر۔ ایاز، محمود نے کہا جو ایاز ہے تم ہو سکتے نہیں۔ محمود کو بڑا سمجھایا کہ تو چھوڑ دے، ایاز ایک چروایا تھا۔ محمود نے کہا کہ جو ایاز ہے کوئی ہو سکتا نہیں، کوئی موقع آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایاز کیا ہے۔ ایک دن یہ واقعہ سارے وزیر بھول گئے۔ محمود آیا، گھر سے نکلا، تخت پر بیٹھا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں بڑے سچے موتی لگے تھے اور بڑا قیمتی پیالہ تھا۔ اب محمود کے دربار میں سارے وزیر بیٹھے ہیں، ادھر سے شروع کر دیا۔ محمود نے اس کو کہا، اپنے پہلے وزیر، اس کو توڑ دو، یہ پیالہ توڑ دو۔ اس وزیر نے ادھر ادھر دیکھا، پیالے کو غور کیا، بڑا قیمتی ہے، سچے موتی لگے ہیں۔ بادشاہ کہیں لڑکے تو گھر سے نہیں آیا، بادشاہ کملا تو نہیں ہو گیا۔ سوچ میں بادشاہ بڑا قیمتی پیالہ کیا ہو گیا، بس اتنا ٹائم دے واپس دے۔ اگلے کو کہا توڑ دو۔ سارے وزیروں کے پاس وہ پیالہ گھوم کے آ گیا، پیالہ نہ ٹوٹا۔ سب کہیں کہ اتنا قیمتی پیالہ، بادشاہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بادشاہ واپس لے لے۔ آخر میں ایاز کے ہاتھ میں پیالہ، محمود نے کہا اسے توڑ دو۔ ایاز نے ایک پل بھی توقف نہیں کیا، دے زمین پہ مارا، کرچی کرچی کر دیا، ذرہ ذرہ کر۔ ان باقی وزیر بڑے خوش نے، لا بھی آج جڑی ہے نا ایاز دی صحیح ٹھکائی ہوگی، انہوں کٹ دیتا جائے، ایڈا قیمتی پیالہ۔ چلو بادشاہ منہ ہی کٹ بیٹھا صحیح، انہوں چاہیے سمجھانا بادشاہ۔ بادشاہ نے ساروں کی طرف دیکھا، سارے بڑے خوش ہیں کہ اب بادشاہ اس پہ لال پیلا ہوگا۔ بادشاہ اٹھا اور ایاز کو سینے لگا لیا۔ سارے وزیر حیران ہیں کہ جب چے جائے کہ سزا ملے، انعام مل رہا۔ بادشاہ سلامت یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، جو ایاز ہے تم میں سے کوئی ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت کیا بتانا تھا، ہمیں بھی تو بتائیں۔ محمود نے کہا کہ تمہاری نظر میں پیالے کی قیمت تھی، ایاز کی نظر میں میرے حکم کی قیمت تھی۔ گل سمجھا؟ تسی پیالے نو چمو ہو ایڈا قیمتی ٹوٹ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ تیرے حکم کے مقابلے میں ایک نہیں لاکھوں پیالے آئے، ہم ٹھوکر مار دیں گے، ہم تیرے حکم کی اہمیت جان۔ گل سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ شیطان نو حکم آیا سجدہ کرو آدم کو، مولا اے ادنا میں اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہاں ادنا اللہ کی بات نہیں ہے، یہاں میرے حکم کی ویلیو کیا رہی؟ حکم میرا تھا، تو نے آدم کو دیکھنا تھا یا میرے حکم کو دیکھنا تھا؟ بات سمجھ آئی؟ کس کو؟ آدم کو دیکھنا تھا یا میرے؟ بولو تو صحیح۔ میرا حکم تو نے ٹھکرایا، چل جہنم، چل لعنتی ہو جا، نکال دیا۔ چلتے چلتے ایک زمانہ آ گیا، شیطان چلا گیا موسیٰ علیہ السلام کے، بات بڑی باذوق یاد آ گئی۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس واقعہ کو نقل کیا۔
امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان چلا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے حضرت اللہ سے کہیں مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگ، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اللہ کا حکم مان لینا چاہیے تھا، اب غلطی تو میں کر بیٹھا ہوں، غلطی کی معافی ہوتی ہے، آپ مہربانی کریں، اللہ سے آپ ہم کلام ہونے جاتے ہیں، آپ کرم کریں، اللہ سے جا کر یہ کہہ دیں کہ مجھے معاف کر، میں آپ کے واسطے سے اللہ سے معافی مانگ، اگر اللہ مجھے معافی دیتا تو میں توبہ طائب ہو جاؤں گا، میں پھر کوئی برائی نہیں کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کے لیے گئے، عرض کی مولا آج بڑی خاص بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا خاص بات ہے؟ عرض کرتا ہے مولا شیطان میرے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ سے کہو میری توبہ قبول کرے، میں معافی مانگتا ہوں۔ مولا شیطان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جدو شیطان ہی توبہ کر لے گا تو پیچھے رولا ہی بوگ گیا، تو انہوں گل نہیں سمجھا؟ اوے جو بھی سیاپے نے شیطان دا ہی نے نا، اج شیطان نہیں ہٹ جاوے، نہ کسی دے گھر چ لڑائی، نہ کسی دے بازار چ لڑائی، نہ کوئی گناہ نہ عیب، سب نیک صوفی پرہیزگار، مسیتاں پڑھیاں ہون گیاں، نمازاں ہو رہی ہون، جی ہے نا، رولا کندا ہے؟ شیطان دا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے گئے کہ جی ایڈے صدیاں انہیں سال نہیں توبہ کی تھی، میرے ہاتھ توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جدو پیغام پہنچیا موسیٰ علیہ السلام دے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا میرے کلیم تیری گل میں ٹالدا نہیں، ٹھیک ہے میں ان دی توبہ قبول کی تھی، لیکن ساڈا اختلاف آدم علیہ السلام دے سجدے تو ہویا سی، تے شیطان نو جا کر کہہ دے کہ میرے آدم دی قبر نو سجدہ کر دے وے، میں معاف کر دیاں گا۔ جھگڑا اتھوں شروع ہویا سی، میں معاف کیتا، ان دی توبہ قبول کی کرے؟ آدم علیہ السلام دی جا کے قبر نو سجدہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، بھی ادھر بھی راضی تو ادھر بھی راضی، اللہ نے بھی قبول کر لی ان دی توبہ، بڑے خوش آئے واپس، شیطان انتظار ہے جی حضرت میری معافی دا کیا پروانہ جاری ہوا؟ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تیری معافی دا پروانہ آ گیا، اللہ نے اجازت نامہ دے دی، تیری معافی قبول ہے، لیکن ایک کام تو کرنا ہے۔ حضرت حکم کرو، کیڑا؟ میں کرنوں تیار ہاں۔ فرمایا جا آدم دی قبر نو سجدہ کر دے۔ آدم علیہ السلام دی قبر نو بس رولا ہی مک گیا، آج تو بعد معاملہ ختم۔ وہ آکڑ گیا، کہندا جیندے نو تو سجدہ کیتا نہیں، موئے تو میں کیوں کراں گا؟ آئی کہ اگلی بھی گئی، جیندے نو تو میں کیتا نہیں، موسیٰ یہ نہیں میرے کو ہونا، اور جیندے نو میں منیا نہیں، موئے نو کیوں مننا؟ تو پتہ چلیا اسے ابھی بھی اللہ کے حکم کی اہمیت کا پتہ نہیں چل رہا۔ کہندا ہے آدھے آپ نو جن مرضی سجدے کرا لے، آدھے آپ نو بولو مولا اور کسے نو باویں تو پہ آکھ میں نہیں سجدہ کر، اس کے آگے اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت۔ اب آج ایک نعرہ دیواروں پر لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ ظالموں نے لیٹرینوں میں لکھ دیا، مددگار مددگار ایک خدا ایک خدا، ہمیں صرف اللہ ہی کافی۔ اب یہاں جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس میں کیا ہے؟ اللہ مددگار ہے یا نہیں؟ وہ ہے نا، اسے کسی کا انکار؟ لیکن قرآن کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ،
تمہارا مددگار اللہ اور اللہ کا رسول والذین آمنوا اور ایمان والے. او ظالم، اللہ تو مددگار ہے تو جن کو آگے اللہ نے مددگار ٹھہرایا ہے ان کو کیوں نہیں مانتا؟ کہتا نہیں جی میں اللہ نہیں مننا، نہ میں رسول دی مدد لینی ہے نہ میں ولیاں دی مدد لینی ہے. سمجھ آ گئی تیرا پیو بھی ایڈا بے وقوف تے آکڑ کھاں تے اڑیل سی، تم ہی اونج دا ہی اڑیل ہے. ان گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ شیطان بھی ایتھے ہی آ رہا سی، مولا تینوں میں مننا. اگاں رسولہ نبیانو اللہ نے کی فرمایا مومنوں کے مددگار، تمہارے مددگار کون ہیں؟ اللہ، اللہ کا رسول اور مومنین. آؤ توجہ کرنا، بات بڑے ذوق کی میں سمجھانے لگا ہوں. ہم کہیں آؤ داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی مزار پر چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شرک. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر چلیں تو شرک. غوث اعظم کے مزار پر چلیں تو، مدینہ پاک چلیں تو ادھر منہ کر کے دعا تو کیا بیٹھنے نہیں دیتے، شرک ہو جائے گا. کعبے کی طرف منہ کر، ارے یہ تو شرک ہو گیا ہے. اور وہ امریکہ جس کے چڈوں میں تم جا کر بیٹھ رہے ہو اب شرک نہیں ہو رہا؟ گل سمجھ آ رہی کہ اگلی بھی؟ جس کے چرنوں میں تم جا کر بیٹھے ہو، جس کے علاوہ تمہیں کوئی اور مددگار مل ہی نہیں رہا. الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارا اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی مددگار ہے اور اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں. اور یہ جو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں 12واں سپارہ ختم ہو رہا ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ. تمہارا مددگار کون ہے؟ اونچی بولو، تمہارا مددگار کون ہے؟ وَرَسُولُهُ اور اللہ کا رسول تمہارا مددگار اور مومنین تمہارے مددگار. اونچی بولو، تمہارے مددگار کون ہے جی؟ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور کون ہے؟ اونچی بولو، اور کون ہے؟ اگر اس آیت کے ضمن میں میں کہوں غوث اعظم نے فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، کوئی اوکھ آ جائے، مصیبت آ جائے تو میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں، تو مولوی بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے ارے یہ تو شرک ہو گیا. ارے تو مشرق میں بیٹھا مغرب میں امریکہ کو بلا لے شرک نہ ہو، میں مشرق میں بیٹھا مغرب میں غوث کو بلا لوں شرک ہو گیا. گل آئی سمجھ کے؟ اگلی بھی گئی. ایک واقعہ ہوا 1990 میں، 1990 میں صدر صدام نے کویت پر حملہ کر. کس نے حملہ کیا؟ کس پر؟ میرے جن جڑے بابے نے انہوں نے پتا ہے، نویں نوجوانوں نے شاید کوئی نہیں پتا. ایویں ہی ہے نا، تمہیں کو نہیں نا پتا کیونکہ میرے جڑے بابے نہیں پتا تھا. یہ واقعی 1990 کا ہے. جی پتا ہے نا تمہیں؟ آ ویکھو جا، اب میرے ماڈل دے بیٹھے نے، انہوں سب نے پتا. انہیں ادھی راتی حملہ کر دی. گل بڑی بازوق. صدر صدام نے ادھی راتی کنوں کیتا حملہ؟ کویت تے. وہ کویت دا جڑا صدر سی نا، او تو دا جڑا فرمانروا سی او گھوڑے کھوتے ویچ کے ستا پیا سی. امریکہ نے انہوں فون کیتا ہویا ہوئے ہوئے ان دی فوج لنگ گئی، کویت دا بارڈر لنگ آئی، تو کھوتے گھوڑے کو ویچ کے ستا پیا. انہیں کہا ہن کی کر رہا؟ انہیں کہا چھیتی کر نکل دا. اسی ویلے انہیں جہاز پکڑیا، جیڑی کہ ضروری چیزاں رکھنیاں سی رکھیاں، جہاز اڈیا تے جا اتریا امریکہ. کتھے جا اتریا؟ اچھا پیچھا چھڈ کی گیا. باقی گلاں چھڈو، جیڑی میں خاص گل دسن لگیا، اے سارے بیلی گواہ ہوں گے. کم از کم 90 بیویاں چھڈ گیا. کنیاں بیویاں؟ لو جی، وہ تو اخبار تے پڑھیا سی نا. اے بھائی یارو بیٹھے نے، انہاں دے رشتہ دار ہوتے پس گئے سن. وہ بیچارے ہوتے بڑی مشکل. اے حبیب صاحب سامنے آلے، یاد ہے نا تو انہوں سارا بات؟ ہاں جی، او اللہ اینی گواہ بیٹھے.
بالکل سامنے ایک گھر سی انہوں بیچ کے چلے گئے نے تو یہ اکٹھے ہی سن ہوتے کویت وچ یہ پھر وہ بیچارے کس طرح آئے انہاں کس طرح سارا کچھ چھڑ چھڑا لیکن کویتی کنیاں بڑھیاں چھڑ گیا کم و بیش 90 یعنی کہ یہ فکر کوئی کنفرم نہیں یعنی کہ اندے راؤنڈ اباؤٹ بیویاں چھڑ کے گیا میں نے تو سے مسلمان دیا 90 بڑھیاں ہوں دیا امریکہ چلا گیا اچھا اے راتوں رات امریکہ چلا گیا سعودی عرب نے بھی امریکہ فون کر دیتا کہ صدام کویت آ گیا اے اگاں بھی آیا چھتی کر ابا جی حضور سانو بچا امریکہ تو فوج راتوں رات آئی تو جناب سعودی عرب دے بارڈر تے ادھر ادھر مل کے بہ گئی انجی گل ہے جی امریکہ جی اجے بھی بیٹھی ہے بالکل اس طرح ہی اجے بھی فوج اتھے اور امریکہ دی ادھی فوج دا بجٹ سعودی عرب دے رہا اب اتفاق دیکھو میرے غوث کا فرمان ہے میں مغرب میں ہوں میرا مرید مشرق میں ہو تو میں کیا کرتا ہوں مدد کو پہنچتا ہوں اور یہ مشرق جو ظالم بیٹھے آیا امریکہ مغرب آیا وہ تسی امریکہ نو فون کرو تے شرک کوئی نہیں ہے اسی غوث کو فون کریں تو شرک ہو جاتا ہے یار سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی اچھا بہرحال جی امریکہ آج بیٹھا ہو بہانے نال اچھا اے واقعہ ہویا 1990 اس تو پیچھے ایک واقعہ ہویا چند سال پہلے ان دا مینوں بھی نہیں پتا اخباراں چ موجود ہے بزرگاں نو پتا ہے ہن جڑے میری عمر تو زیادہ نے اے انہاں نو پتا اے ہویا 1990 دے کدے قریب ہی ہے لیکن میری ہوش تو پہلے دا ہے ہویا ہے وے کہ کسی ظالم ٹولہ ایک اٹھیا کسی ملک چ انہاں جا کے حرم پاک کعبے تے قبضہ کر لیا کتنے قبضہ کیا حرم تے کعبے تے قبضہ کیا اور بڑیاں فوجاں گئیاں سب بے بس انہاں تو جان چھڑا نہ سکے الحمدللہ اللہ نے کرم کیتا پاکستان دی فوج گئی سی کون گئے سن پاکستان دی فوج گئی ہے نہ جا کے سارا حرم بیلا کرا وہ کیویں کرایا اللہ جانے اللہ دا رسول جان سانو ادھر جامن دی لوڑ نہیں تے مینوں یہ دسو جدو کعبے تے حملہ ہوئے تے جاوے پاکستانی فوج تے تیرے تے حملہ ہوئے تے سدی امریکہ نو کھلائیں مینوں دس تیری مسلمانی کیا ہے یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں اے جڑے لوگ آندے نے جی مولوی تفرقہ بازی کر دینے جی نہیں جی وہ ایڈے پیڑے ہوندے تو انہوں نے مکہ مدینہ ہی دینا سی اور مکہ مدینہ تے قابض تے یزید بھی رہا ہے جڑا حسین پاک نو شہید کر کے آیا بیٹھا سی پھر وہ بھی چنگا سی آج وقت نے بتا دیا وہ ایک باجا آیا باجا امریکہ سے باجا جس کو انہوں نے دولت بھی دی کواریاں تو لے کے ویاہیاں ساریاں اندے کے پیش کیتیاں اور ان کے ایمان کا پول کھل گیا پتہ چل گیا کہ یہ بے ایمان مومن نہیں ہیں یہ یہودی ہیں اور یہ قابض ہیں مومن تو وہ ہے جو اللہ کو مددگار کہے اللہ کے رسول کو مددگار کہے اور مومنین کو مددگار کہے بات سمجھ آ رہی ہے جو غیروں کا ہوگا اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ وہ انہی میں سے ہے آج پتہ چل گیا یہ جو عربی ہیں یہ عربی نہیں ہیں عربی تو پس رہے ہیں یہ سعودی ہیں یہ کون ہے اونچی بولو یہ کون ہے یہ پہلے عرب تھا یہ سعودی قابض ہوئے یہ ڈاکو تھے اس علاقے کے اور یہ قابض ہوئے امریکہ اور برطانیہ نے ان کو قابض کیا یہاں اور انہوں نے سعودی عرب بنا اور یہ سعودی ہیں یہ عربی وربی نہیں ہیں یہ ایک علاقہ ڈاکوں کا تھا جس کا نام تھا نجد آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے یمن میں برکت دے ہمارے شام میں برکت دے ایک شخص اٹھ گیا کہتا حضور یمن کے لیے بھی دعا فرما دیں سرکار نے اس کے لفظ سنے پھر دعا کی یا اللہ میرے یمن میں برکت دے میرے شام پھر کہتا حضور نجد کے لیے بھی دعا کر دیں سرکار نے تیسری بار دعا کر دی یا اللہ یمن میں برکت دے شام میں برکت دے نجد کے لیے دعا نہیں کی اور یہ نجد سے بے ایمان نکلے ہوئے کہاں سے نکلے ہوئے ہیں جی بولو انہوں نجد کی شاہ انہوں دس دے ماں الریاض انہوں دا دارالخلافہ ان دا نائی نجد ہے ان دا نائی سمجھ آ گئی جے
کوئی عقل دے ناخن لے لو اور تمہیں پتہ لگے کہ مومن کون ہے۔ اس وقت جب فلسطین میں بھوک اور پیاس کا دورہ ہے، 70,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہوں، وہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں، پانی پینے کو نہیں، بچوں کا علاج معالجہ کچھ نہیں ہے، کسی کا آدھا دھڑ ہے، کسی کا آدھا سر ہے، اور روزانہ بمباری کے برستے بموں میں 925 کھرب اس باجے ٹرمپ کو دے کر انہوں نے بھیجا، اور 925 کھرب کا دکھ اتنا نہیں ہے جتنا انہوں نے اس کا استقبال کیا اور اپنی کواریوں سے بیائیوں تک اس کے آگے پیش کی۔ تو پتہ یہ چلا آل یہود اور آل سعود یہ سب ایک ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتے تو کبھی فلسطین کا آج یہ حال نہ ہوتا، آج یہ حال نہ ہوتا۔ اس وقت نے ثابت کر دیا مومن وہی ہے جو پڑھتا ہوگا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول۔ اور آپ کو پتہ ہے وہاں انہوں نے کتے چھوڑے ہوئے ہیں، نبی پاک کے روزے پاک پر حاضری دے کر جو پچھلے قدم جاتے تو اس کو وہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کرے، یہ شرک ہے، نبی پاک کی دید کر کے پچھلے قدم نہیں جاؤ، بس منہ ادھر کرو، کمر نبی پاک کی طرف کر دو، جاؤ۔ لیکن جب ٹرمپ آیا، وہ باجا آیا، تو یہ اس کے ہاتھ چوم کر پچھلے قدم جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا نجدی، او نجدی، تیرے مذہب میں نبی کا ادب نہیں ہے، اس ٹرمپ باجے کا ادب ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آج سے تقریباً 100 سال پہلے، آج سے تقریباً 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے ایک شعر لکھا جو آج تک نعت خان پڑھتے آئے، سنی جھومتے آئے، دوسرے جلتے آئے، سمجھ سنیاں نے بھی ایڈی زیادہ نہیں آئی، لیکن چونکہ اللہ زردہ شعر سی جھومتے آئے، آج وہ سمجھ آ گیا کھل کر، آج وہ سمجھ آ گیا کھل کے سمجھ آ گیا۔ وہ شعر کیا ہے جی؟ یہ نعت خاں پڑھتے ہیں، نہیں نجدی، نجدی گندا ہے واللہ، نجدی گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ۔ اس سے ایک شعر بیچ میں ایک لفظ مس ہوا کھڑا، اچانک میرے دماغ میں نہیں آیا۔ نجدی گندا ہے واللہ بلکہ غلاظت کا پلندہ ہے واللہ۔ وہ نجدی یہی الریاض والے تو کتنے گندے نکلے، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے بنا دیا۔ نجدی گندا ہے واللہ بلکہ، ہاں جی، واہ 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 مفتی واہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ یہ نجدی منافق گندا ہے واللہ، اب صحیح ہو، یہ نجدی منافق یعنی کہ بڑی کمال کا ایک ایک لفظ میں پورے حدیث اور قرآن سمو دیا۔ یہ نجدی منافق گندا ہے واللہ بلکہ غلاظت کا پلندہ ہے واللہ۔ غلاظت کا پلندہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اور جس وہ بیگ یا وہ لفافہ یا وہ کپڑا جس میں عورت اپنے حیض کے کپڑے لپوٹ کے نا نفاس اور حیض کی صفائی کر کے اور پھینکتی ہے، اس کو غلاظت کا پلندہ کہتے ہیں۔ یہ نجدی منافق گندا ہے واللہ بلکہ غلاظت کا پلندہ۔ آج پتہ چل گیا کتنا غلیظ ہے، قواریاں سے ویائیاں ساریاں اس کو پیش کر رہے اور ننگے بال وہ ڈانس کر کے استقبال کر، اس سے بڑی غلاظت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے بزرگوں سے سنا ہے، اور جڑے کنجر ہومنتیاں وہ بھی نہیں نچان دے، نوآں تیاں نہیں، نوآں وہ بھی نہیں نچان دے۔ یہ غلیظ کنجروں سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ نجدی منافق گندا ہے واللہ بلکہ غلاظت کا پلندہ ہے واللہ۔ جو تجھ کو کہے مردہ وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے بیان کیا، اتنا بڑا غلاظت کا پلندہ، اتنا ڈورا اس کا کھلا، وہ ڈبہ کھلا، آج غلاظت کی بدبو یہاں تک۔ خدا را
ان نجدیوں کو پہچانو. اور آخری بات یہ ہے، آخری بات پھر سن لو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے مددگار کون ہیں؟ اللہ، اللہ کا رسول اور مومنین. اللہ کا رسول. اور یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، 12واں رکوع ختم ہو رہا ہے اور یہ 6واں سپارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، 12ویں رکوع کی آخری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا مددگار کون؟ پھر کون؟ اچھا جڑا کہ نہیں جی صرف اللہ مددگار، انہوں نے کہا تیرا پیو بھی انجی کہندا، شیطان بھی آندا سی تینوں سجدہ کرنا اور کسے نو نہیں. اللہ نے فرمایا میرے حکم کا کیا بنا؟ اب یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرا نبی بھی مددگار ہے، میرے مومنین بھی مددگار ہیں. الحمدللہ، سنیو مبارک ہو، جتنا کھرا مذہب اعلیٰ حضرت نے تمہیں چن کے دیا ہے، ایسا کھرا مذہب کہیں اور ہو نہیں سکتا. تو آؤ آخر میں اعلان سن لو. عرس تاج الشریعہ 24 مئی بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء، الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان بریلوی الازری قادری رضوی نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس مبارک. یہ ہمارے سید بادشاہ ہیں پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب، اور ان کی مسجد ہے جامعہ رحمانیہ یوسفیہ، یہ گلشن راوی میں ہے. آپ سب کو دعوت ہے 24 مئی، یعنی کہ یہ پرسوں جو ہفتہ آ رہا ہے اس دن. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرماوے. آخر میں یہ پھر پوچھنے لگا ہوں، اج دی کوئی آئے تو سمجھ آئی جے؟ جڑا آکھے نا صرف اللہ مددگار، تو ان کو یہ سمجھو، ان کو بے ایمانہ تو اللہ دا بھی بے ادب ہے. اللہ فرماندا میرا نبی بھی مددگار، میرے مومن بھی دے، تو شیطان دی نسل ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ سمجھن دی ابد دی توفیق. 2 شعر